صالح وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته وأولياء أمته وعلماء ملته وفقراء طريقته والسلام على جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. یا عباد اللہ، یا الحاضرین، میں آپ سب کی خدمت میں سلام کرتا ہوں. ان کی خدمت میں بھی جنہیں میں دیکھ سکتا ہوں، اور ان کی خدمت میں بھی جو مجھ سے میرے نظر و حجاب میں ہیں، پردے میں ہیں، کہ ایمان بالغیب رکھنے والوں کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ بھی موجود ہیں جنہیں ہم دیکھ سکتے ہیں، اور وہ بھی موجود ہیں جنہیں ہم دیکھ نہیں سکتے. اللہ کی نورانی مخلوق فرشتے موجود ہیں، ملائکہ فرشتے موجود ہیں. ہر شخص کے ساتھ کاندھے پہ دو فرشتے نامین میں لکھنے والے، بچوں کے ساتھ بھی، بڑوں کے ساتھ بھی، خواتین کے کاندھوں پر بھی. لیکن اللہ نے ان کو ایسا لطیف بنایا ہے کہ ان کا وزن کوئی محسوس ہی نہیں کر پاتا. ملائکہ کو سراپا نور بنایا ہے، لیکن ایسا نور بنایا ہے کہ موجود ہو کر بھی نظر نہیں آتا. اندھیرے میں بھی نور ہے اور نور میں بھی نور ہے. اور پھر معصوم ہیں فرشتے، ہماری محفلوں میں بہت آتے ہیں. قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت سے محفل کا آغاز اور حضور پہ درود و سلام پر محفل کا اختتام. جیسے کہ نماز بھی اللہ کے کلام سے شروع ہوتی ہے اور حضور کے سلام پر ختم ہوتی ہے. السلام علیکہ ایھا النبی، یا نبی سلام علیکہ پہ نماز سے ختم ہوتی. السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. خطبے بھی ہم سلام بھیجتے ہیں نماز میں، اور اللہ کے سارے نیک بندوں پہ سلام بھیجتے ہیں. لیکن اگر کوئی سمجھ کے پڑھے تب. یہ نہیں کہ دنیا کے ہر کام میں تو بیٹا ذرا سمجھ کے کام کرنا، ذرا سمجھ کے پڑھنا، اسکول کا کورس سمجھ کے پڑھنا، امتحان کی تیاری کرو تو ذرا گہرائی میں جاؤ، ڈیپ میں جاؤ، کاروبار سے بات کرو تو سوچ سمجھ کے کرو. جس کام کو کرو اس کے ڈیپ میں جاؤ، گہرائی میں جاؤ. لیکن جب مذہب کی بات آئے تو بہت سے بڑے بچوں کو سمجھاتے ہیں کہ بیٹا اس میں زیادہ ڈیپ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. مذہب میں کیا غور کرنا، مذہب میں کیا، نماز میں بس نماز پڑھ لی. لیکن اگر نماز سچائی سے پڑھی ہے، گہرائی سے پڑھی ہے، گہرائی سے پڑھی ہے، سمجھ کے پڑھی ہے، تو جتنے مسائل جو اختلافات آج پیدا ہو گئے ہیں، جو غلط فہمیاں پیدا ہوئی ہیں، وہ اسی لیے ہیں کہ ہم نے نماز سمجھ کر نہیں پڑھی، کوئی عبادت ہی سمجھ کے نہیں کی. ورنہ نماز میں اللہ کے کلام سے آغاز ہے، اور حضور پہ درود و سلام اور دعائیں. اور پھر حضور پر ہی نہیں، اپنے آپ پر نماز میں بھی، اور نماز سے باہر نکلو تو بھی دائیں اور بائیں سب کو سلام کر کے نماز سے نکلو. اللہ اکبر. سب کو بلا کے نماز میں شامل ہو. حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ. آؤ نماز کی طرف، آؤ نماز کی طرف. تو جو کھڑے ہوئے پہلے وہ اب کیا مزید آئیں گے. اذان سے مسجد میں آ گئے، اقامت میں جب حی علی الصلاۃ ہوئی تو نماز میں آ گیا. لوگوں کو بلا ہونا تو یہ چاہیے تھا، ہونا تو نہیں چاہیے تھا، یہ چاہیے تھا، لیکن ممکن تھا نا کہ نماز جیسی عبادت بندے اور رب کے درمیان، تو اسے تو تنہا تنہا ہونا چاہیے تھا. اللہ جانے بندہ جانے، بلکہ چھپ چھپ کے پڑھنا چاہیے تھا. لیکن اللہ تعالیٰ کو اجتماع اتنا پسند ہے، محفل اتنی پسند ہے، بندوں کا ملنا اتنا پسند ہے کہ اسے یہ بات زیادہ پسند ہے کہ نماز بھی پڑھو تو مل کے پڑھو، شانے سے شانہ ملا کے پڑھو، سب کو درست رکھ کے پڑھو. تو اگر جو کچھ حضور کے زمانے میں ہوا وہی کرنا چاہیے، تو پھر تو کاغذ تو قرآن کو بھی نہیں چھپنا چاہیے، اور پھر تو یہ سب لائٹیں، یہ سب کچھ بدعت ہے. لیکن اصل میں لوگ بدعت کو جانتے نہیں. بدعت لغوی طور پر ہر نئی چیز کو بدعت کہتے ہیں، اور دین میں بدعت اس چیز کو کہتے ہیں جو دین میں نئی نکالی گئی ہو، پہلے سے موجود نہ ہو. اور پھر وہ تیسری بات توجہ سے سنیے وسیم بھائی، کہ وہ بھی بدعت نہیں ہوگی کہ دین میں نئی بات نکالو گے، دین کے لیے نئی بات نکالو گے، نہیں ہوگی اگر اصل کے خلاف نہیں ہے، اصل کی مدد کرنے والی ہے. کیونکہ سرکار نے فرمایا کہ جو کوئی نیا کام سیئات میں سے، خطاؤں میں سے، تو قیامت تک جو عمل کرتے رہیں گے ان کو بھی گناہ ملے گا، اور جس نے نیا کام نکالا ہے خطا کا اس کو بھی سزا ملتی رہے گی. اسی طرح جو خیر کا نیا کام نکالے گا، پہلے نہیں ہوا ہوگا. گناہ جس طرح پہلے نہیں ہوا، کوئی نئی خطا کوئی کرے، نیا طریقہ نکالے، غلطی نہیں کرے،
تو جو اس کی پیروی کرتے رہیں گے وہ بھی مجرم ہوں گے اور اس پہلے والے کو بھی سزا ملتی رہے گی. اسی طرح خیر کا کوئی نیا کام جب نکالے گا تو جو اس پہ عمل کرتا رہے گا خیر کا نیا کام نکالنے والے کو بھی جزا ملتی رہے گی. اللہ جہالت کی انتہا ہے کہ کچھ نہ جانتے ہیں نہ سمجھتے ہیں، بیچ میں سے سوچتے ہیں. اللہ، نہ ابتدا کی خبر ہے نہ انتہا معلوم. کوئی نیا کام اگر آپ نے نکالا اور پہلے سے نہیں ہے لیکن وہ پہلے والے کام کا مخالف نہ ہو. حضور کے زمانے میں مسجدیں پکی نہیں تھی، حضور نے منع کیا، دیکھو محراب نہیں بنانا اور تم ضرور بناؤ گے، تم ضرور بناؤ گے، منع کرتا ہوں مت بنانا. سرکار کے زمانے میں سامنے دیوار بھی نہیں تھی. حضور کے زمانے میں جو قبلہ بنا تو حضور نے اپنا نیزہ مسجد قباء پہ اپنا نیزہ لگایا، نمازیوں نے نماز ادا کی. حضور کے زمانے میں مسجد نبوی پکی بھی نہیں تھی. سرکار کی حدیث شریف ہے کہ مسجد میں آؤ تو جوتے پہن کے آیا تھا، اور آج جوتے پہن کے جانا بے ادبی. کتنا فرق ہو. اس وقت سرکار نے فرمایا جوتے کیوں نہیں پہنے، مسجد میں آؤ تو چپل پہن کے آؤ. کیوں؟ کانٹے جو تھے پاؤں زخمی ہو جاتے. تو پہلے تو اس زمانے کا تصور اگر کوئی کہے کہ حضور کے زمانے میں ہوتا تھا تو میں کہوں گا پہلے کئی سال حضور کے زمانے کو پڑھیے، چشمے تصور میں وہ زمانہ لائیے اور پھر دیکھیے کہ اس کے بعد جو نئی چیزیں ہوئی ہیں وہ اس کی ممد و معاون اور اسی کے فروغ کے لیے سہارا بنی ہیں. اللہ اکبر. اس کی مخالفت کے لیے تو نہیں، نماز ہی کی حفاظت کے لیے بنی ہے، نمازی کی حفاظت کے لیے بنی ہے. تراویح اگر باقاعدہ جماعت سے سیدنا فاروق اعظم نے اہتمام فرمایا ہے تو نماز کی بھی حفاظت کی ہے، حضور کی سنت کی بھی حفاظت کی ہے، قرآن کی بھی حفاظت فرمائی ہے. اللہ اکبر. قرآن میں جو زبر دیر پیش لگے ہیں پہلے نہیں تھے، یہ بدعت ہے. حضور کے زمانے میں نہیں، صحابہ کے زمانے میں بھی حجاج بن یوسف نے قرآن میں آراب لگائے، اس کے زمانے میں اس کے کہنے سے لگے. لیکن اب زبر زیر پیش کا لگنا ہم جیسے اجمیوں کے لیے کتنا ضروری ہے. ہمارے بچے قرآن پڑھ ہی نہیں سکتے جب تک اس میں زبر زیر پیش نہ لگے ہوں. تو بعض بدعتیں واجب ہو گئی ہیں، ان میں زبر زیر پیش لگاؤ، مدرسوں کو قائم کرو. بہرحال ایک کاغذ کا ٹکڑا اڑ کر آیا تو مجھے تو برا نہیں لگا تھا، اس لیے کہ میں اس زمانے کو سوچتا ہوں کہ جس زمانے میں اللہ کے صحابہ ڈھونڈتے تھے کوئی چمڑے کا خوش ٹکڑا مل جائے اس پہ قرآن کی آیت لکھ لیں. آج لوگ کہتے ہیں دیواروں پہ آپ لوگ لکھتے ہیں، بڑی بے حرمتی ہوتی ہے، قرآن کی آیت دیواروں پہ لکھی ہوتی ہے. اللہ اکبر. خانہ کعبہ کی دیواروں پہ آیتیں لکھی صحابہ نے. سورہ کوثر خانہ کعبہ کی دیوار محراب پر لکھی. جب اللہ تعالیٰ نے چیلنج کیا کہ اس جیسی کوئی صورت سے لے آؤ تو پورے قرآن میں اللہ کا سورہ یاسین قرآن کا دل ہے، سورہ رحمان قرآن کا زیور ہے. لیکن اللہ نے جو آیت سورت منتخب کی اتنی مختصر لیکن پوری کی پوری حضور کی نعت ہے. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. 3 مختصر آیتیں. پہلی آیت میں اپنے پیارے حبیب کی شان، اور پھر دوسری آیت میں حکم، اور تیسری آیت میں دشمنان مصطفیٰ کو ذلیل کرنا. یہ مزاج اللہ نے دیا کہ جب کلام کرو پہلے تو میرے محبوب کی شان بیان کرو، پھر میرے احکامات بیان کرو، اور پھر جو ان کا دشمن ہو اس کو ذلت اور رسوائی کی وعید دے دو. انا شانیہ کا هو الابتر. جو رسول کا دشمن ہے وہ ذلیل ہے، ابتر ہے، ختم ہونے والا ہے. میرے محبوب کا ذکر باقی رہے گا. بہرحال اس محفل میں آ جائیں. قرآن مجید فرقان حمید کی بھی تلاوت ہوئی. میں اپنی کم علمی کو سب سے بڑے علم سے سہارا دیتا ہوں اور قرآن سے، اور قرآن کو ماننے کا سب کا دعویٰ ہے اور سبھی قرآن کو مانتے ہیں. تو اور پھر خصوصاً جب قرآن کی آیت پڑھی گئی، میرے کہنے سے نہیں کہ یہ آیت پڑھیے گا، بلکہ میں پوچھ لیتا ہوں من کہ قرآن کی کون سی صورت کون سی آیت تلاوت ہوئی. تو کیونکہ قاری بھی ہیں، حافظ بھی ہیں، عالم بھی ہیں، لیکن عارف بھی ہیں. تو میلاد کی محفل تھی تو بہت سو کو تو قرآن میں کوئی آیت نظر ہی نہیں آتی میلاد مصطفیٰ کی. حضور کے آنے پر اللہ نے بھی کچھ کہا ہے تو ان کو تو آیت ایسی نظر ہی نہیں آتی کہ قرآن میں تو کہیں میلاد کا ذکر نہیں ہے، قرآن میں تو کہیں حضور کی آمد کا اس اہتمام سے ذکر نہیں ہے جس قدر آپ لوگ ذکر کرتے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. لیکن کیونکہ وہ قاری بھی ہیں اور صحیح عقیدہ ہیں لہٰذا ہم نے قرآن مجید فرقان حمید کی آیات تلاوت فرمائی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم. سورہ توبہ کی آخری آیات ہے جس کی آخری آیت تو آج کل بہت یاد آ رہی لوگوں کو کہ اے محمد تم کہہ دو کہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے. یاد آ رہی نا، لیکن اس سے پہلے کی آیت یاد نہیں ہے کہ حضور کی آمد پر کس نے اہتمام سے اللہ نے ذکر فرمایا. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم فإن تولوا. اگر یہ تم کو چھوڑ دیں، اگر یہ تمہارا انکار کریں، یہ تمہارے منکر ہو جائیں تو پیارے حبیب منکروں سے کہو مجھے تم سے کوئی کام نہیں، میرے لیے میرا اللہ کافی ہے.
میرے لیے میرا اللہ کافی ہے. اور یہ جگہ اللہ نے فرمایا پیارے حبیب تمہاری تمہارا اللہ اور ایمان والے کافی ہیں. اور یہ جگہ فرمایا تمہارا اللہ مولا ہے، جبریل مولا ہے،